بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِبَرْكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ رب ذوالجلال دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک اور مقدس بارگاہ اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں شکر گزار ہوں جناب محمد عرفان صاحب کا، جنہوں نے آج پارک کے اندر مجھے موقع دیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر گفتگو کرنے کا اور سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا۔ دیکھیے یہی مسلمانوں کی محبت ہے، پیار ہے کہ جہاں مل کر بیٹھتے ہیں وہاں سرکار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ حضور کے غلاموں کی محبت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب بہت بڑا پنڈال سجایا جائے اور جناب والا کرسیاں لگائیاں جائیں اور جناب والا سٹیج بنایا جائے اور محفل میلاد کرایا جائے۔ ایسا نہیں ہے، محبت دل میں ہونی چاہیے، چاہے 2 آدمی ہوں، چاہے 4 آدمی ہوں، چاہے 10 آدمی ہوں۔ تو ان دوستوں کی محبت تھی تو انہوں نے مجھے عرض کیا تو میں نے جناب ان کو یہ نہیں بولا کہ نہیں یار یہ جہاں ذکر مصطفیٰ کرنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ دل میں محبت ہونی چاہیے کہ ان دوستوں کو اگر تبلیغ کرنی ہے، اگر ان دوستوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرانا ہے تو پھر جہاں بھی ملے مسلمان ان کو تبلیغ کریں۔ تو آج مجھے انہوں نے موضوع دیا ہے کہ گفتگو کرنے کا کہ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کی بات کی جائے، اور عرفان بھائی کہہ رہے تھے کہ فلسطین کے حوالے سے جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں یہ کیوں نہیں اپنا فیصلہ کر رہے۔ تو سب سے پہلے تو میں قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ پڑھی اس کا میں ترجمہ سناؤں گا، اس کے بعد میں عرض کرتا چلوں گا انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں آپ کو گفتگو اپنی سمیٹنے کی کوشش کروں اور آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت اور عشق کا صدقہ ہماری گفتگو کو اپنی پاک مقدس بارگاہ میں قبول فرما کے کل قیامت والے دن ہمارے لیے نظریہ نجات بنائے۔ بات یہ ہے کہ ایمان والو، رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جو، صالحین کے ساتھ ہو جو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ جو اس کا بالکل سیدھا ترجمہ ہے وہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صالحین کون تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی راہ پہ گزاری، دنیا داری دل محبت نہ کی، دل نہ لگایا دنیا داری سے، دنیا کی دولت سے دل نہ لگایا، بلکہ رب کائنات کی حمد و ثنا پر دل لگایا، وقت گزارا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے وقت گزارا۔ اور جناب والا یہ جو دنیا آج کل کے حکمران اس وقت دولت کے پجاری بنے ہیں، ہر بندہ دولت کا پجاری ہے، کوئی نماز کی فکر نہیں ہے، کوئی قرآن مقدس کی تلاوت یاد نہیں ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بس اس وقت نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی دولت اکٹھی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے نا تو اس کو پیچھے اپنے کاروبار کا خیال رہتا ہے، یعنی کہ دل میں اس طرح کا لالچ اور حسد آ چکا ہے
کہ وہ میرے سے امیر ہے، وہ میرے سے امیر ہے۔ کبھی رب کائنات کی عزت کی قسم ہے یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اگر میں خالق و مالک کا ذکر دل لگا کے کروں گا تو اللہ میرے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا، اور میرے رزق کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، اس کو وسیع عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس ہم لوگوں پر کہ رب کائنات نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا ہمیں وہ مقصد بھول گئے، جس مقصد کے لیے ہمیں جوانی دی تھی ہمیں وہ مقصد بھول گئے، جس مقصد کے لیے ہمیں حسن و تاج دیا تھا ہمیں وہ مقصد بھول گئے، جس مقصد کے لیے ہمیں رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا ہمیں وہ مقصد بھول گئے، رسول اللہ کی غلامی بھول گئے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کس نے بلائی ہیں؟ لالچ نے، حسد نے، بغض نے، کہ وہ مجھ سے امیر ہے میرے پاس دولت کیوں نہیں ہے، وہ اتنا کام کرتا ہے میں کیوں نہیں کرتا، جناب والا اس نے گاڑی لے لی، بنگلہ لے لیا، مجھ کو اللہ نے کیوں نہیں دیا۔ ایسا شکوہ نہیں کرو میرے بھائیوں، کیوں؟ یہ شکوہ کل قیامت والے دن آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتا ہے، یہ بغض آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتا ہے۔ رب کائنات کی عزت و عظمت کی قسم ہے کہ اتنا شکر کرو، اتنا شکر کرو کہ خالق و مالک کا ہم ساری زندگی میں شکرانہ ادا کرتا رہیں تو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں تو وہی شکر ادا کرتے کرتے زندگی بسر ہو جانی چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا ہے، اپنی غلام مصطفیٰ کی غلامی میں پیدا کیا ہے۔ تو جو آج کل کے عرفان بھائی حکمران ہیں، دیکھیے مسلمان میں سے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک، سچا مسلمان ہونا۔ سچا مسلمان کس طرح انسان ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ بادشاہی دے دے تو اس کو چاہیے کہ اپنی پوری ریاست کی ذمہ داری جو ہے نا اس پر فرض ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی یتیم آدمی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی غریب آدمی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ میرے ملک کے اندر میرے مسلمانوں بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی، ان کی عزتیں تو پامال نہیں کی جا رہی، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا یہ حکمران پر فرض ہے۔ جناب والا یہاں پر میں حضرت عمر بن خطاب کا دلیل دیتا چلوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول تھے جنہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر میرے ملک کے اندر، میری ریاست کے اندر اگر ایک بچہ بھی بھوکا سو گیا تو اللہ کو قیامت کے دن عمر کیا منہ دکھائے گا۔ یہاں تو یہ ہے کہ کسی جانور کا بچہ بھی اگر بھوکا سو گیا تو رب ذوالجلال کی مقدس بارگاہ میں عمر کیا منہ لے کے جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں کس طرح جائے گا۔ یہ تھا عمر کا مشن، یہ تھا عمر کی حکمرانی، یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ۔ تو یہ زندگی گزاری رب ذوالجلال کی مقدس بارگاہ میں۔ آج ہر بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، ہر ایمان والا دیکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ روضہ انور میں عمر بن خطاب جیسے شیر لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق جیسے صحابی رسول لیٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جب زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق انسان گزارتا ہے تو پھر رسول اللہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے ہی پیار کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آج کل جو ہمارے اس وقت کے موجودہ پوری دنیا کے مسلمان حکمران ہیں، بات مسلمانوں کی کرنے لگا ہوں آپ لوگوں سے، جو مسلمانوں کے حکمران ہیں نا، ان میں 3 چیزیں نہیں ہیں۔ ایک تو وہ سچے مسلمان نہیں ہیں، اور ایک وہ دلیر نہیں ہے، ایک ان میں جرت نہیں ہے۔ مرد ہو دلیر نہ ہو اس کا مرد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، مرد ہو ایماندار نہ ہو اس کا مرد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، حکمران ہو دیانتدار نہ ہو اور سچا مسلمان نہ ہو اس کا مرد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا دنیا سے مر جانا ہی اچھا ہے۔ کیوں؟ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اس کلمے کے اوپر عمل نہ کیا، کلمے کے مطابق حکومت نہ کی۔ ہمارے پاکستان کے حکمران جو ہیں نا وہ قادیانیوں اور کافروں کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آج مسجد اقصیٰ پر جتنے بھی مجاہدین ہیں، جتنے مظلوم بچے ہیں، جتنے بوڑھے ہیں، جتنی وہاں پہ اسلامی بہنیں ہیں، وہ پورے عالم اسلام کے جو حکمران ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ذوالجلال آج بھی عمر بن خطاب جیسا
حکمران کوئی عطا کر، آج بھی خالد بن ولید جیسا کوئی سپہ سالار عطا کر، آج بھی صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مجاہد بھیج دے جو ہماری بھی مدد فرمائے، اور جناب آپ کے گھر کی جو مسجد اقصی ہے اس کی حفاظت کے لیے کفر کو واصل جہنم کر دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو نبی کے بارے میں اتنی سی بات بھی کرے اسے کاٹ ڈالو۔ تو آج دیکھ لو مسلمانوں، یہ ہمارے حکمرانوں کا کیا ایمان ہے، کہ کس طرح کی محبت ہے، کس طرح کا جذبہ ہے، کہ آج فلسطین کے اندر دودھ پینے والے بچے سے لے کے سفید داڑھی والے بزرگ تک حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو آج اگرچہ تمام مسلمانوں نے فلسطین کا ساتھ نہ دیا، اپنے رب کے گھر کو نہ بچایا، خدا کی عزت کی قسم اللہ کبھی کسی کو مسلمان کو معاف نہیں کرے گا، کسی حکمران کو معاف نہیں کرے گا۔ عمرہ کرنے سے انسان سچا مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک جہاں عمرہ کرنے گیا ہے اس عمرہ کرنے والے رب کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزارے، اس عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جا کر سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے لیکن اس کی سنت پر عمل نہ کیا تو دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج وقت ہے اسلام میں سب کٹھے ہو جاؤ، اپنے دل کا بغض نکال دو، اپنے دل کے اندر جو نفرت آپ لوگوں نے رکھی ہے وہ نکال دو۔ آپ کو خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج مل کر ملک پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کے اداروں، اپنا اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ساتھ دو، آج مجاہدین کا ساتھ دو۔ آج فلسطین کے اندر جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو آپ روک سکتے ہو۔ آج پوری دنیا کی نظریں ملک پاکستان کی طرف ہیں کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے کلمہ مبارک پر بنا ہے، اور یہی ملک پاکستان کی افواج ہے، پاکستان کی آرمی ہے۔ جو ملک پاکستان کی آرمی ہے اس میں اتنی جرت اور ایمان اور محبت ہے، یہ فلسطین کو بچا سکتے ہیں، یہ کفر کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس گھر کی جہاں تمام انبیاء مقتدی تھے، اور آمنہ کا لال بے مثل و بے مثال مدینے کا تاجدار رب کا دلدار امام تھا، اس گھر کو بچا سکتی ہے تو پاکستان کی آرمی بچا سکتی ہے، پاکستان کی فوج بچا سکتی ہے۔ اور پاکستان کی حکومت آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں ایز اے مسلمان، ایز اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گناہ گار امتی ہونے کے ناطے، ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، آج فلسطین کی حفاظت کے لیے نکل آؤ، آج فلسطین کی مدد کرنے کے لیے نکلو۔ اگر آپ سچے دل سے فلسطین کی حفاظت کے لیے نکلیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی میں آ جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کی مدد کے لیے عرش الہی سے فرشتے اتار دے گا، آپ کو شکست نہیں ہوگی بلکہ اللہ پاک آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو میری یہ پاکستانی حکمرانوں سے یہ التجا ہے، دعا کریں کہ میری گنہگار کی آواز ان حکمرانوں تک پہنچے، ہر مسلمان، ہر پاکستانی، ہر پوری دنیا کا روح زمین کا مسلمان رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہے، میں نے خبروں میں سنا ہے، میں نے جناب ہر ٹویٹر پہ دیکھا ہے، یوٹیوب پہ دیکھا ہے میں نے، کہ ہر بندہ پکار رہا ہے پاکستان کی فوج کو، ہر بندہ پکار رہا ہے پاکستان کی آرمی کو، ہر بندہ پکار رہا ہے پاکستان کے شیروں کو، آؤ پاکستان کے شیروں، آج اپنی مصروفیت چھوڑ دو، اپنے دل کے اندر بغض نکالو، خدا کی عزت کی قسم اپنے دل سے پوچھو، کسی کے حکم کی بات نہ مانو، اپنے دل سے پوچھو، ایمانداری سے، خدا کی قدرت سے۔ جب اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنے دل میں دیکھو، آپ کا دل بھی دھڑک رہا ہے کہ ہمیں فلسطین کو بچانا ہے۔ آپ کی عشق بھی، جو اللہ رسول نے آپ کو عشق دیا ہے نا، وہ آپ کا عشق بھی آپ کو پکار رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے کہ اٹھو مجاہدو،
فلسطین کی حفاظت کرو، اٹھو شیرو فلسطین کی حفاظت کرو، اٹھو مجاہدو فلسطین کو بچا لو۔ رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، وہ پاک دھرتی ہے، وہ پاک ہستی ہے، وہ پاک جگہ ہے جہاں رب کائنات نے 15ویں سپارے کا آغاز کیا تھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آئے رب کائنات کی عزت کی قسم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں پاک ہے وہ ذات، کون سی ذات؟ اللہ کی، جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ بندہ کون تھا؟ جس کا نام نامی، اسم گرامی آمنہ کا لال ہے، بے مثل و بے مثال ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے گئی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء نے خطاب کیا، تمام انبیاء نے خطاب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صدارت کی، اور جناب والا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت فرمائی، وہاں پر دعا فرمائی، تمام انبیاء موجود تھے۔ آج رب کائنات کی عزت کی قسم ہے کہ تمام مسلمانوں کی نظریں اس پاک دھرتی پر ہیں، اس پاک سرزمین پر ہیں، اس مسجد اقصیٰ پر ہیں، جس کے ارد گرد بھی اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے اللہ فرماتا بارکنا حولہ، یعنی کہ اس کے ارد گرد میں نے برکتیں رکھی ہیں۔ لیکن دیکھیے، جہاں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بلایا، اپنے نبیوں کو بلایا، وہاں پہ خطاب فرمایا، اور میرے نبی نے وہاں پہ صدارت کی، وہاں پہ امامت فرمائی۔ آج پاکستان کی فوج سے میرا بھی مطالبہ ہے، ہر ایمان والا مطالبہ کر رہا ہے، ہر مسلمان کیا، ہر مسلمان کا بچہ بچہ بول کے پکار رہا ہے، آؤ پاکستانیوں ہماری مدد کرو، آؤ پاکستان کی فوج ہماری مدد کرو، آؤ پاکستان کے شیرو فلسطین کو بچا لو، فلسطین کے بچوں کو بچا لو، فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرو۔ آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چاہتے ہو تو اپنے ایمان کی مضبوطی کرو، اپنے ایمان کو دکھاؤ، اپنی بہادری کو دکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، جہاز کرنا سنت رسول ہے، جہاز کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، جہاز کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے، جہاز کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت با مبارک ہے۔ دیکھو مسلمانوں، یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی، جی آپ تھوڑے ہیں، آپ کے پاس اسلحہ کم ہے، آپ لڑ نہیں سکتے۔ میں تمام مسلمانوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کتنا اسلحہ تھا؟ آپ کے پاس کتنے ایٹم بم تھے؟ کتنے تیر تھے؟ کتنے نیزے تھے؟ کتنی تلواریں تھیں؟ کافروں کے مطابق میں تو کچھ نہیں تھے، لیکن اندر میں عشق مصطفیٰ تھا، خون رسول تھا، توکل تھا اللہ پر، اتقوا اللہ، اللہ سے توکل تھا، اللہ سے ڈرتے تھے، کسی ظالم حکمران سے نہیں، کسی ظالم بادشاہ سے نہیں، کسی ظالم سپر پاور سے نہیں ڈرتے تھے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے وہ ہزاروں پر توکل نہیں رکھتے، بلکہ توکل اللہ پہ رکھتے ہیں، محبت اللہ سے کرتے ہیں، محبت اللہ کے رسول سے کرتے ہیں۔ آج پاکستان کی فوج سے میرا پھر یہی مطالبہ ہے، یہ ایٹم بم کس لیے بنایا ہے؟ پاکستان کی عوام کو مارنے کے لیے، یا پاکستان کی عوام کو صرف دکھانے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ نے اس کو سیف کر کے رکھا ہے۔ قیامت کے دن قبر کے اندر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کی حکومت سے میرا مطالبہ ہے، آپ نے اپنی زبان کو تالا کیوں لگا رکھا ہے کہ آپ رسول اللہ کے غلام ہیں یا کفر کے غلام بنے بیٹھے ہیں؟ آپ لوگوں، آپ کفر کی غلامی چھوڑ دو، رب ذوالجلال کی غلامی اختیار کرو، سچے دل سے غلامی اختیار کرو، تو اللہ پاک تجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا، بلکہ اللہ پاک آپ کو ہر چیز اتنی نوازے گا کہ یہاں آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی، جہاں رب ذوالجلال کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی کرم نوازی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ لوگوں کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے بھیج دیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا اختیار دے رکھا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، آؤ محبت سے باہر نکلو، اپنی بہادری دکھاؤ۔ مسلمان
محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا شیر ہے، شیر بنو، گیدڑ نہ بنو۔ گیدڑ کفر کا کام ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام کا کام ہے محمد کا شیر بننا۔ تو جب شیر بنو گے تو کفر کے 50 گیدڑ بھی ہوں گے، ایک شیر ان کو نگل جائے گا، کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو آخر میں بابا اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سونیا جو آج تیرا نہیں، قیامت کو آپ بھی اس کی شفاعت نہ کرنا۔ جو مصطفیٰ کی شفاعت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی سچے دل سے غلامی اختیار کرو۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے بھی آپ کو بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جہاز کرنے کی اللہ ہمت اور جرت اور بہادری عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے محبوب کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے، اور ہمیں موت اللہ پاک اپنے محبوب کی غلامی میں عطا فرمائے۔ یا رب ذوالجلال زندگی دیں تے شان والی، موت دیں آمنہ دلال دے صدقے ایمان والی، کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر یہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔